کہ اگر عقل جو ہے اس کے استعمال کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے آگے اگر عقل کو استعمال کیا جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ عقل کے اعتبار سے پوری دنیا کے انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو عقل سے کام ہی نہیں لیتی، وہ تو ہے دیوتاؤں کے پجاری، یہ تو عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو صرف عقل سے کام لیتی ہے، صرف عقل سے، جتنا عقل میں آئے گا اسے مانیں گے۔ یہ تو ہے دہریے، ان کے عقل میں جنت نہیں آئی، جہنم نہیں آئی، قیامت نہیں آئی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں آیا، ان کی عقل میں اللہ بھی نہیں آئے کیونکہ دکھائی نہیں دیتے، تو انہوں نے ان سب کا انکار کر دیا اور ان سب کا انکار کر کے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے عقل کے استعمال کرنے والوں کی غلط قسم۔ 2 ہے، ایک تو وہ جو عقل سے کام ہی نہ لے، ایک وہ کہ جو صرف عقل سے کام لے، اونلی صرف عقل سے کام لے، دونوں غلط۔ اور صحیح کون ہے؟ جہاں تک عقل چلتی ہے وہاں تک وہ عقل سے کام لے لے، اور جہاں پر عقل سرنڈر کر دے تو وہاں پر وحی کی بتائی ہوئی سواری میں سوار ہو جائے۔ آسمانی کتابوں کے ذریعے نبیوں نے ہم لوگوں کو بتایا کہ روح بیمار کیسے ہوتی ہے، روح تندرست کیسے ہوتی ہے، روح بنتی کیسے ہے، روح بگڑتی کیسے ہے، اگر روح بگڑ گئی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اگر روح بن گئی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس لیے کہ روح جو ہے یہ تو ہے سواری، روح جو ہے یہ تو ہے سوار، اور بدن جو ہے اس کی سواری ہے، اور یہ روح کی جو مقامات ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ روح اللہ کے خزانے میں ہے، اس کے بعد دوسری منزل انسان کا بدن ہے، اس میں روح آ گئی۔ اب انسان کے بدن میں روح آنے کے بعد اگر اس نے نورانی اعمال کیے اور بھلے کام کیے تو روح کے اندر جگمگاہٹ اور بڑھ گئی، اور یہ چھپی ہوئی، جیسے روح چھپی ہوئی اس کے انوارات بھی چھپے ہوئے، اور اگر اس نے غلط کام کیے دنیا میں تو اس کی روح کی نورانیت ختم ہو کر اور اس میں کالا پن اور ظلمانیت آنی شروع ہوئی، اور جب یہ مرا تو روح نکلی یا تو نورانی بن کر یا ظلمانی بن کر۔ نورانی روحوں کو علیین کے اندر رکھا جائے گا، اور علیین کا کنیکشن جنت سے ہے، اور ظلمانی روحوں کو سجین کے جیل خانے میں رکھا جائے گا، اور اس کا کنیکشن جو ہے وہ جہنم سے ہے۔ پھر قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ جتنے بدن ریزہ ریزہ ہو چکے قبر میں جا کر ان بدنوں کے ریزوں کو اللہ ملا کر اور بدن بالکل دوسرا نیا تیار فرمائیں گے، اور اس کے اندر اگر کالی اور ظلماتی روح ہے تو بدن بھی اس کا کالا، چہرہ بھی اس کا کالا، روح بھی اس کی کالی، اور اس کے بعد جب بدن اس کا بہت لمبا چوڑا کر کے اور جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا تو مارنے والے فرشتے بھی کالے، کاٹنے والے سانپ بھی کالے، اور وہاں کی آگ بھی کالی، یہ سارا کالا نظام چلے گا۔ اور اگر روح ہے نورانی اعمال کرنے کی بنا پر تعلیم کے حلقے، اللہ کا ذکر، ایمان کی مجلسیں، قرآن پاک کی تلاوت، اپنے بچوں کی تربیت، اور بچوں کی تربیت دین داری کے اعتبار سے بچے، عورتوں نے ایسے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے کہ چاہے وہ بچے انگریزی پڑھائے جائیں گے اور وہ ڈاکٹری پڑھیں گے، وکالت پڑھیں گے، انجینئرنگ پڑھیں گے، اور وہ دنیاوی لائن کے علوم پڑھیں گے، لیکن ان بچوں کی تربیت ماں نے ایسی کر دی کہ اس بچے کے اندر دینداری ایسی آ گئی کہ وہ کالج میں بھی جاتا ہے تو دیندار بن کر، یونیورسٹی میں جاتا ہے تو دیندار بن کر، اسکول میں جاتا ہے تو دیندار بن کر، اور اس کی دینداری کے جو اثرات ہیں وہ دوسرے لڑکوں پر پڑتے ہیں۔ یہ ماں کی گود سے اس کو دین سیکھنے ملا، ماں کے گود سے جب سے اس نے اپنی آنکھ کھولی تو اس نے دین ہی کو دیکھا، اس نے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ماں کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اس نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا، اس نے ماں کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ ساری دینداری اس کے اندر آئی۔ تو ایسے نیک عمل جس نے کیے ہوں گے تو اس کا چہرہ کل قیامت کے دن نورانی ہوگا، تو بدن بھی نورانی ہوگا، اس میں روح نورانی۔ مرد اور عورتیں جنت میں جانے والے ان کے بدن 60 ہاتھ لمبے ہوں گے،
7 ہاتھ لمبے. حضرت آدم علیہ السلام کا جتنا لمبا قد تھا اتنا لمبا ہر جنتی کا بدن ہوگا, کیونکہ وہاں کی نعمتیں بڑی بڑی استعمال کرنی ہے. اب جب یہ انسان مرد ہو یا عورت ہو, یہ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں کے باغات بھی نورانی, وہاں کا کھانا بھی نورانی, اور وہاں کی ہر چیز نورانی. سونے اور چاندی کی اینٹوں کے, اس کے جوڑنے کا گارا مشک کا, جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی, اور اس کے پتھر کنکر ہیرے اور جواہرات کی. اور جنت میں جانے کے بعد جو نعمتیں ملیں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. دودھ کی نہریں, پانی کی نہریں, اور شہد کی نہریں, پاکیزہ شراب کی نہریں. وہ شراب بالکل پاک ہوگی, دنیا کی جیسی گندی اور ناپاک نہیں ہوگی. وہ نہریں کبھی سوکھیں گی نہیں, اور مکان کا پچتا کبھی ختم ہوگا نہیں, اور مکان کبھی گرے گا نہیں. ہر چیز وہاں کی نعمتوں کی کوانٹٹی بھی اس کی زیادہ, کوالٹی بھی اس کی ہائی, اور ٹائم بھی اس کا ختم نہ ہونے والا. اس کی کوئی ڈیٹ ختم نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی بھی چیز ہو تو اس میں 3 باتیں انسان دیکھتا ہے کہ بھائی میرے بچے زیادہ ہیں, مجھے مکانات کی ضرورت ہے. بھائی کہاں ہے مکانات؟ تو سب لاہور کے فلاں علاقے میں ہیں مکانات, بک رہے ہیں, اگر چاہو تو لے لو. تو آدمی 3 باتیں دیکھتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ کتنے ہیں, دوسرا دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں, اور تیسرا یہ دیکھتا ہے کہ کتنے وقت کے لیے ہے. 3 باتیں, کوانٹٹی, کوالٹی اور ٹائم, یہ 3 باتیں دیکھی جاتی ہیں. دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں تینوں باتوں کا جواب, دنیا کی ہر نعمت مقدار میں کم, آخرت کی ہر نعمت مقدار میں زیادہ. دنیا کی ہر نعمت ہلکے قسم کی, لو کوالٹی, اور آخرت کی ہر نعمت ہائی کوالٹی اور اونچے قسم کی. دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی, یا تو تکلیف آ کر نعمت ختم ہو اور یا موت آ کر نعمت ختم ہو. تو دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی اور آخرت کی ہر نعمت باقی رہنے والی. تو وہاں پر جب آدمی جائے گا سارا نورانی نظام ہوگا, لیکن یہ سارا تیاری اس دنیا کے اندر ہوگی اعمال کے ذریعے سے. اگر قرآن حدیث کے مطابق عمل ہے تو اندر سے روح نورانی بنے گی, اور اگر قرآن حدیث کے خلاف عمل ہے تو اندر سے روح جو ہے وہ ظلمانی بنے گی. اور بھائی دیکھو, دنیا کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا چہرہ تو ہو کالا لیکن اس کی روح ہو نورانی. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تو تھا کالا لیکن روح تھی نورانی. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا چہرہ تو ہوتا ہے گورا لیکن روح ہوتی ہے کالی. جیسے ابو جہل چہرہ تو تھا اس کا گورا کیونکہ عرب تھا وہ, اور روح اس کی تھی کالی. تو دنیا میں کسی کا چہرہ کالا دیکھ کر ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی روح بھی کالی ہے, اور کسی کا چہرہ گورا دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی روح بھی گوری ہوگی اور نورانی ہوگی. بلکہ روح کا نورانی ہونا اور روح کا ظلمانی ہونا یہ تو اعمال کے ذریعے ہوتا ہے, جیسے عمل کرے گا. تو بھائی جب ہم ڈاکٹروں کو یہ بات سمجھائیں گے تو بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے جس بات کو کہا آپ کی مہارت کی بنا پر ہم نے مانا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے ہیں سردار, ساری روحانیتوں کے ہیں ماہر, سب سے زیادہ مخلوقات میں دیکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان سے زیادہ کوئی دیکھنے والا نہیں, اور ان سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں, اور ان سے زیادہ کوئی علم والا نہیں مخلوقات میں. تو وہ اپنے علم کے اعتبار سے جو بات ہم کو بتائیں گے تو ہم اپنی عقلوں پر اسے نہیں تولیں گے, کیونکہ عقل جو ہے اس کے استعمال کی ایک حد ہوتی ہے. اس کے آگے اگر عقل کو استعمال کیا جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. عقل کے اعتبار سے پوری دنیا کے انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو عقل سے کام ہی نہیں لیتی, وہ تو ہے دیوتاؤں کے پجاری, یہ تو عقل سے کام ہی نہیں لیتے. ایک قسم وہ ہے کہ جو صرف عقل سے کام لیتی ہے, صرف عقل سے, جتنا عقل میں آئے گا اسے مانیں گے. یہ تو ہے دہریے,
ان کی عقل میں جنت نہیں آئی، جہنم نہیں آئی، قیامت نہیں آئی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں آیا، ان کی عقل میں اللہ بھی نہیں آئے کیونکہ دکھائی نہیں دیتے، تو انہوں نے ان سب کا انکار کر دیا اور ان سب کا انکار کر کے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے عقل کے استعمال کرنے والوں کی غلط قسم دو ہے۔ ایک تو وہ جو عقل سے کام ہی نہ لے، ایک وہ کہ جو صرف عقل سے کام لے، اونلی صرف عقل سے کام لے، دونوں غلط۔ اور صحیح کون ہے؟ جہاں تک عقل چلتی ہے وہاں تک وہ عقل سے کام لے لے، اور جہاں پر عقل سرینڈر کر دے تو وہاں پر وہی کی بتائی ہوئی سواری میں سوار ہو جائے۔ جیسے موٹر سڑکوں پر تو برابر چلے گی، لیکن اب آگے آ گیا پانی، پانی کے اگر موٹر نہیں چل سکتی، تو وہاں پر جہاز ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس میں ساری موٹریں اندر داخل ہو جاتی ہیں، پھر وہ جہاز چلتا ہے، چلا کے پھر اگلی جو بندرگاہ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ دروازہ کھول دیتا ہے، تو وہاں سے بھر کر کے موٹریں نکل کر اپنی منزل پر چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح عقل سے آدمی چاند پر پہنچ جائے منظور ہے، آدمی نئی نئی دوائیں ایجاد کرے کوئی اشکال نہیں، آدمی نئی نئی ٹیکنیکل ایجاد کرے کوئی اشکال نہیں، لیکن جہاں روحانیت کا معاملہ آئے تو وہاں پر عقل کو روحانیت کے جو امام ہیں، روحانیت کی لائن کے جو ماہرین ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عقل کو لانا پڑے گا۔ ہر جگہ عقل آزادی ہے، آنکھ سے جتنا کام لینا ہے لو، اگر اس آنکھ سے دیکھنے کا کام لیتے ہو برابر کام کریے گی، لیکن اگر اس آنکھ سے آپ کا زبان میں چھالے پڑے ہوئے ہیں اور کھارا ہے یا کھٹا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو آپ کے پچکاری میں سالن بھر کے آنکھ میں ڈالا چکھنے کے لیے، تو آنکھ جو ہے دیکھنے سے بھی اسٹرائک کر دی، میرا کام تھا وہ تجھے لینا تھا، تو دوسرا کام زبان والا مجھ سے لے رہا۔ اسی طرح کان کا کام ہے سننا، اگر میدا کسی کا خراب ہے اور وہ کھانے کو کان میں ڈال کے اور میدے کا کام کان سے لے دے تو یہ کان جو ہے اسٹرائک کر دے گا سننے سے بھی۔ جس کا جتنا کام ہے اتنا لو، موٹر جہاں تک چلتی ہے چلاؤ، جہاں پانی آ جائے تو جہاز کے اندر اسے سوار کر دو۔ اسی طرح عقل ہے، عقل سے مادی لائن کے اندر آدمی جتنا چاہے سمجھے اور جتنا چاہے مادی لائن میں اپنے عقل کو دوڑائے، لیکن جہاں پر روحانیت کی لائن کا معاملہ آیا تو وہاں پر یہ آدمی عقل کو وحی کے تابع کر دے۔ ہاں اتنی بات میں تو عقل دوڑانی پڑے گی کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو نبوت کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا ہے ہر نبی کے ساتھ کہ اس کو ایسا معجزہ دیا کہ اپنے زمانے کے جتنے لوگ ہیں اس معجزے کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں اور ان کے دل قائل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے۔ یہاں تک کہ فرعون کا دل بھی قائل تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، لیکن اس کا ناک کا مسئلہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انکار کیا، حالانکہ اندر سے یقین تھا کہ ایسا زبردست معجزہ جو لائے ہیں یہ نبی ہی ہے اللہ کے قائل، لیکن چونکہ اپنی گود میں پلے، ہمارے ہاتھوں بڑے ہوئے، اب ہم ان کی نبوت کے قائل بنے تو پھر ہماری ناک نیچی، بس یہ ناک جو ہے نا یہ آدمی کو خود رگڑا کھلاتی، ناک کا مسئلہ۔ دین کے کام کرنے والوں میں بعض مرتبہ ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے، بھائی میری چلے، جہاں میری چلے ہوئی بس وہاں پر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، بلکہ مستقل ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ جو آدمی تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلے تو اے فرشتہ تو اس کو اونچا کر دے، اور اگر جو تکبر کے ساتھ رہے تو اے فرشتہ تو اس کو نیچا کر دے۔ تو بنی اسرائیل عاجزی کے ساتھ چلے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عاجزی کے ساتھ چلے، اللہ نے ان کو تو اونچا کر دیا، اور فرعون قارون حامان یہ ذرا اونچے بن کر چلے تو اللہ نے ان کو نیچا کر دیا۔ خدا کا ایک نظام ہے غیبی،